السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے گیدڑ کی ہار۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل میں ایک گدھا رہتا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اکلوتا ہونے کے سبب وہ اسے بہت پیار اور لاڈ کے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک دن وہ دونوں باہر گھوم رہے تھے کہ ایک ہاتھی کا بچہ ان کے پاس آیا اور بولا، خالو تم اپنے بچے کو میرے ساتھ گھومنے کے لیے بھیجو گے؟ کچھ دیر میں ہم دونوں کھیل کود کر کے واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، گدھے نے کہا، لیکن تم زیادہ دور مت جانا، جنگل میں خطرناک جانور حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہاتھی کا بچہ اور گدھے کا بچہ دونوں کھیلنے کے لیے نکل پڑے۔ چلتے چلتے گدھے کے بچے کو خیال آیا کہ اے میرے دوست، اس وقت ہم پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں گے؟ ہاتھی کے بچے نے کہا کہ میں اپنی سونڈ سے اسے زمین پر مار گراؤں گا، تم اپنے سر سے حملہ کرنا اور اس کا جواب دینا۔ جنگل میں ہاتھی کا بچہ پتے کھانے لگا اور اس کو دیکھ کر گدھے کا بچہ گھاس کھانے لگا۔ دونوں کھانے پینے میں مصروف ہوئے، تب انہیں دور سے ایک گیدڑ نے دیکھ لیا اور ایک دم سے گدھے پر حملہ کر دیا۔ اس نے اپنے سر سے گیدڑ کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ گیدڑ گدھے کی پیٹھ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن گدھا بھاگ کر ہاتھی کے پاس چلا گیا۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ سے گیدڑ پر پورے زور سے حملہ کیا۔ ہاتھی کو آگے بڑھتے دیکھ کر گیدڑ وہاں سے بھاگ نکلا۔ مصیبت ٹل گئی تو ہاتھی اور گدھے کا بچہ واپس گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ گھر جانے کے بعد گدھے نے اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بارے میں ڈرتے ہوئے اپنے باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ تب باپ نے کہا کہ ہم جانوروں کی الگ الگ ساکھ ہوتی ہے اور ہر جانور الگ طریقے سے اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے اپنی حفاظت کرتے ہیں، بیل، ہرن وغیرہ اپنے سینگوں سے اپنی حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم پاؤں کو ہتھیار بنا کر اپنا بچاؤ کریں، اپنے پیچھے کے دونوں پاؤں کا استعمال کریں، اپنی حفاظت کریں۔ یہ کہہ کر دونوں باپ بیٹا ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گدھے کا بچہ پانی پینے کے لیے ندی کے کنارے تنہا چلا گیا۔ گیدڑ یہ جان گیا تھا کہ گدھے کا بچہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور صحیح موقع کی تلاش میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ گدھے کا بچہ پانی پی کر واپس جا رہا تھا کہ گیدڑ نے ایک دم اس پر حملہ کر دیا۔ گدھے کا بچہ ڈر گیا، لیکن اسے اپنی باپ کی بات یاد آ گئی اور وہ بھاگنے لگا، جس سے گیدڑ نیچے گر گیا۔ گیدڑ دوبارہ اٹھا اور گدھے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ گدھے نے اندازہ لگایا کہ گیدڑ اب بھی اس کے پیچھے آ رہا ہے، تو وہ ایک جگہ پر رک گیا، اور جیسے ہی گیدڑ اس کے پاس آیا، اس نے اپنی ٹانگوں سے اس پر حملہ کیا، جس سے گیدڑ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ وہ دوبارہ کھڑا نہ ہو سکا۔ گدھے کا بچہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی اپنے باپ کو باتیں بتانے کے لیے جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ اپنی طاقت کا اندازہ کرتے ہوئے مصیبت چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں کہہ کر دونوں ہنس